ناظرین و سامعین، ہر روز کی طرح اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ احباب، پچھلی نشست میں نے بیان کیا کہ روزے کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ آج کی نشست میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کفارہ کن صورتوں میں لازم ہوگا۔ تو احباب، سب سے پہلے یہ سن لے کہ کفارہ ہوتا کیا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے بندہ رمضان شریف کا روزہ، رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے قصدن توڑ دے تو پھر ایک روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے رکھے، لگاتار رکھے، 60 روزے لگاتار رکھے۔ اگر درمیان میں کوئی ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر وہ دوبارہ نئے سرے سے کاؤنٹنگ کرنے پڑے گی، نئے سرے سے شروع کرے گا۔ وہ پیچھے والے جو ہوں گے وہ سب نفلی شمار کر لیے جائیں گے۔ کچھ احباب یوں کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہ جو گزر گئے روزے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ وہ ضائع نہیں ہوں گے، صرف یہ ہے کہ وہ کفارے کی گنتی دوبارہ سے نئے سرے سے شروع ہوگی۔ ہاں، اگر 59 ہو گئے اور ایک رہ گیا تو پھر مسئلہ کسی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے لگے گا اور 60 روزے پورے کرے اور 61 جو روزہ ہوگا وہ قضا والا روزہ ہوگا۔ 61 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو احباب توجہ کریں کہ اگر کوئی بندہ روزے رکھنے کی سخت نہ رکھتا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے علاوہ کوئی عمل کر لوں، تو اس دور میں غلام وغیرہ والا چکر ہی کوئی نہیں۔ لیکن ایک شک یہ بھی ہے کہ غلام ہو تو آزاد کر دے، لیکن غلام والا تو کوئی چکر نہیں ہے۔ تو تیسری یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب چاہے تو 2 ٹائم 60 مسکین ڈھونڈ کے انہیں کھانا کھلا دے پیٹ بھر کے، اور اگر چاہے تو ایک مسکین کو 60 دن رات کھانا کھلاتا رہے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب احباب سن لیں کہ رمضان شریف کا روزہ تھا اور اس نے قصدن توڑ دیا کسی شرعی عذر کے بغیر، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو روزہ اس نے توڑا ہے اس کی نیت رات میں کی ہو، رات میں جس روزے کی نیت کی ہو وہ روزہ اگر توڑا جائے گا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دن میں نیت کی ہو کہ بندہ سویا رہا اور بندہ جاگا جب اس وقت کہ جب طلوع فجر ہو چکا تھا اور فجر کا وقت تھا، اس وقت جاگا، سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، اس کے بعد اس نے نیت کی، تو اب دن میں جس نے نیت کی اس نے اگر کسی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا، قضا لازم آئے گی۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ واجب ہونے کے لیے یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے بندہ کھانا کھائے تو کفارہ واجب ہوگا، پیٹ بھر کے نہیں کھایا، تھوڑا بہت کھا لیا تو کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تھوڑا بہت جان بوجھ کے کھا لیا اور روزہ بھی یاد تھا تو قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے تیل لگایا سر میں، داڑھی شریف میں تیل لگایا، یا پھر غیبت کر لی کسی کی اور اس نے سوچا یہ کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اور اس کے بعد اس نے کھانا پینا شروع کر دیا اور قصدن وہ عمل شروع کر دیے جن سے روزے کے لیے روکا گیا تھا، تو اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا، قضا بھی لازم آئے گی، چاہے اس نے کسی عالم سے سنا ہو، چاہے اس نے کسی مفتی سے سنا ہو، اور چاہے ایسا بھی ہو کہ اس نے سنا تو ٹھیک ہو لیکن سمجھنے میں غلطی آ جائے، تو فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور نمبر 9 وہ یہ ہے کہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے لعاب تھوک کر اسے چاٹ لیا، تو یہ بڑا کبھی مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ تو پھر مسئلہ ہوتا ہے، بیان تو کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے لعاب پھینک کر خود چاٹ لیا اور یا کسی دوسرے کا لعاب چاٹ لیا، نکل گیا،
تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب کسی دوسرے کا لعاب نکل گیا، تھوک اندر حلق سے نیچے اتار گیا، تو وہ کوئی محبوب نہ ہو اور کوئی ایسی بزرگ ہستی نہ ہو کہ جس کی تبرکن جس کا لعاب بندہ نکل جائے، تو ایسی صورت نہ ہو، وہ محبوب بھی نہ ہو اور بزرگ ہستی بھی نہ ہو، تو پھر اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ عام اس کا لعاب بندے نے کھا لیا، نکل گیا، تو ایسی صورت میں کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اور محبوب اور بزرگ والی صورت میں جس سے پیار ہو اس کا لعاب بندہ نکل جائے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا۔ کچا گوشت کھا لیا کسی نے، خواہ وہ مردار کا گوشت ہو، تو اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ اگر گوشت گلا سڑا ہو اور جناب علی پرانا گوشت ہو اور اسے کھانے کے لیے لوگ کراہت سمجھے، دل نہ کرے، تو ایسا گوشت اگر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ کھانے سے فرماتے ہیں کہ مٹی کسی نے کھا لی تو مٹی کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ مٹی کھانے کا عادی ہے یا کوئی ایسی مٹی ہے کہ جس کسی علاقے میں وہ خوشبودار مٹی کچھ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں، تو ایسی کوئی صورتحال ہو تو ایسی صورتحال میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ کوئی بندہ مٹی کھانے کا عادی ہو، وہ مٹی کھا لے تو اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ ہاں اگر کوئی بندہ مٹی کھانے کا عادی نہیں اور اس کے علاقے میں مٹی کوئی خوشبودار مٹی یا کوئی ایسی مٹیاں ہوتی ہیں جن کو کھانا لوگ پسند کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا، قضا لازم آئے گی۔ نمک کسی نے کھا لیا، تھوڑا سا نمک کسی نے پکڑ کر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا۔ ہاں اگر کسی نے زیادہ نمک کھا لیا تو یہ زیادہ نمک کھانا یہ تو طبیعت کو گراں گزرتا ہے، تو ایسا عمل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ کچے چاول کسی نے کھا لیے یا کچا باجرہ یا مسور یا